الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے یاسر ابسی نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا مکہ تک آ پہنچا۔ مکہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ مخرومی سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے یاسر ابسی کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بہت جلد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یاسر ابسی مستقل طور پر مکہ میں رہنے لگا۔ ابو حذیفہ مخرومی کی ایک کنیز سمیہ تھی۔ ابو حذیفہ مخرومی نے اپنی اس پاک باز کنیز کی شادی یاسر ابسی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ سے نوازا۔ عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کو دعوت حق دی تو سمیہ بنت جنات نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل ابو حذیفہ مخرومی کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر آزما امتحان کا دور تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوتا مشرکین مکہ کے ایسے مظالم کا نشانہ بنتا جس کے تصور سے ہی انسان کانپ اٹھے۔ اسلام دشمنی میں مکہ کے تعلق اور رشتے کا بھی لحاظ نہ کرتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اہل مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ کفار مکہ نے آپ کو اسلام چھوڑ دینے کے لیے مجبور کیا۔ اس سلسلے میں لالچ بھی دیا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہے۔ بنی مخزوم کے ظالم لوگ آپ کی ضعیف العمری کا بھی خیال نہ کرتے۔ ٹھوکروں، گھونسوں اور لکڑیوں سے اتنا مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا کہا جاتا۔ آپ جواب میں یہی کہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ آپ کے یہ الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بڑھا دیتے۔ کفار مکہ آپ کو لوہے کی زریں پہنا کر جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے، گوشت کو دہکتے ہوئے انگاروں سے جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے، لیکن توحید و رسالت سے آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں کہتی، راہ حق سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر قہقہے لگا رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمری کے باوجود تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے صبر و شکر کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی دیکھ کر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس پہنچی تو ابو جہل نہایت غصے میں تھا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا پھر مطالبہ دہرایا۔ حضرت سمیہ نے انکار کیا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے آپ کو سخت اذیتیں دیں،
لیکن حضرت سمیہ نے یہی جواب دیا، جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، لہٰذا اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور آپ پر نیزہ تان کر ڈرایا کہ اگر آج تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے نیزہ مار کر قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل آگ بگولا ہو کر حضرت سمیہ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے لگا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زور زور سے کلمہ پڑھتی رہیں۔ ابو جہل جب ہر کوشش میں ناکام ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ حضرت سمیہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تو اس نے پوری طاقت سے حضرت سمیہ کو نیزہ مارا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف کے نیچے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی۔ اللہ اکبر! آخر اسی حالت میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ یہ ایک جاں باز مسلمان عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی سرزمین رنگین ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبسی بھی لرزہ خیز اذیتیں اور ظلم سہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، آل یاسر کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر نہایت ضعیف العمری میں کفار مکہ کے مظالم صبر و شکر سے برداشت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی اپنے پیارے دین کی اہمیت سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔